السلام علیکم۔ اردو ناول ہیپی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک لانگ ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کی آپ لوگوں کو ایپیسوڈز ملا کریں گی، اور یہ ناول ہے دیدار یار، جسے لکھا ہے ندا ندیم نے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ہاں سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کی آنے والی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل سکیں، اور آپ لوگوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مری کے سرد موسم میں جہاں ٹھنڈی خون کو جما دینے والی ہوائیں چلتی جسم کے آر پار ہو رہی تھی، ادھر وہ سڑک پر ہیلز کی ٹک ٹک کرتی چل رہی تھی۔ رات کے 11 بجے جب سڑک پر کوئی نہ تھا، وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم چلتی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں ہینڈ بیگ پکڑے چلتی چلتی وہ ایک گھر کے پاس رکی اور اندر داخل ہو گئی۔ آپو، آپ اتنی لیٹ آئی ہو، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ لڑکی دوڑ کر اس کے گلے لگی۔ زری بچہ، کچھ نہیں ہوا، گاڑی خراب ہو گئی تھی اسی لیے لیٹ ہو گئی۔ آپو، میں بہت ڈر گئی تھی۔ ڈر گئی تھی کس چیز سے؟ کچھ نہیں، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھی، سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ کھانا کھانے کے بعد کافی لے کر وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی ای میل چیک کرنے۔ آپو، آپ پورا دن کام کرتی رہی ہو، اب تو چھوڑ دو۔ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ ادھر آؤ تم۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں کو دنیا کی ساری خوشیاں ملیں۔ اور آپ اس کے سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ زونی کہاں ہے؟ اور تم جا کر سو جاؤ۔ آپ بات بدل رہی ہو۔ زری، میں کہا نا سو جاؤ جا کر۔ ویسے بات بدلنے کا طریقہ کوئی عائدہ ملک سے سیکھے۔ گڈ نائٹ۔ بھائی کدھر ہیں؟ مجھے بچا لیں۔ زاویار شاہ نے دہائی دیتے ہوئے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ رک کمینے، تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ذہان شاہ ہاتھ میں جوتا پکڑے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے جو پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ ہادیان شاہ کی گرج دار آواز پر پورے حال میں گونجی، بھائی مجھے بچا لیں، یہ کدو کے منہ والا آج مجھے حسین نوجوان کا قتل کر دے گا۔ زاویار کو تو اس کا دیا گیا نام سن کے ہکے بکا رہ گیا تھا، اور اوپر سے اپنی تعریف خود ہی۔ بھائی دفع ہو جاؤ تم دونوں، شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ہو گئے اور بچوں والی عادتیں نہیں ہیں۔ ہادیان شاہ ان دونوں کے مقابلے میں سنجیدہ تربیت تھا، اور کاروبار کو خاصی ترقی بھی اسی کی وجہ سے ملی تھی۔ ہادیان شاہ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا، سنجیدہ تربیت اور ایک وجیہہ مرد، 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی ہلکی بیڑ، سیاہ کالی آنکھیں جو کسی گہرائی کا پتہ تھیں۔ وہ ایک مکمل شہزادہ تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا شاہ خاندان کے بزنس کی کامیابی صرف ہادیان شاہ کی محنت کے باعث ہی ملی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر ذہان شاہ، جو کہ حد درجہ اگرو ہیں، اور خوبصورتی میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ گرے آنکھیں، براؤن بال، ہلکی ہلکی بیئرڈ، پہ زیادہ تر ملک سے باہر والا بزنس سنبھالتے ہیں، اور ان دنوں ادھر ہی تھے۔ اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہمارے شہزادے، شاہ خاندان کے سب سے چھوٹے بیٹے زاویار شاہ، جن کو اپنی خوبصورتی کو دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ، یہ جو ہر لڑکی کا دل دھڑکا جاتا ہے، اور شاہ خاندان کی رونق، اور ذہان شاہ کے لیے ایک آفت جو اس کے سر پر نازل رہتی ہے۔ آپو اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ عائدہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ سنہری آنکھیں نیند کے باعث لال ہوئی تھیں، اور اٹھ کر بیٹھی، اور سلیپرز پہنے، کھلے لمبے براؤن بال پشت پر بکھر کر اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ ہاں جی، تو یہ ہے ہماری شہزادی عائدہ ملک، جس کی زندگی اس کی 2 بہنیں ہیں اور ایک خوبصورت لڑکی۔ سنہری آنکھوں والی شہزادی، لمبا سرخ اور سفید، صحت ماشاءاللہ سے کیا ہی کہیں، دیکھ کے لگتا ہے جیسے ہفتے بعد کھانا دیا جاتا ہو۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں زاریا ملک، جو ایک معصوم اور خوبصورت گرے آنکھوں والی گڑیا ہے، مگر کچھ ایسی بھیانک یادوں کی وجہ سے ہر وقت ڈر میں مبتلا رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں زونیرا ملک، جو سب سے چھوٹی، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی، تھوڑی شرارتی، تھوڑی معصوم اور نخریلی۔ ہادیان
فریش ہو کر نیچے ناشتے کے لیے آیا۔ اس کے خاندان میں یہ 3 بھائی، ماں ہیرا بیگم اور باپ حیدر شاہ تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پھپھو جو کہ بیوہ تھیں، اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ ادھر ہی ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی جو کہ شادی شدہ اور دوسری یونیورسٹی میں تھی جدھر زویان شاہ پڑھتا تھا۔ عائدہ ریڈی ہو کر باہر آئی، بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل کیے، ہائی ہیلز کی ٹک ٹک سے فضا میں الگ ہی شور برپا کر رہی تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی جس نے زندگی کی مشکلات سے لڑ کر یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اس دنیا میں لڑکی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر لڑکی خود کے لیے لڑنا نہیں آتا تو دنیا میں کوئی بھی آ کے اس کو توڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے احساسات کے ساتھ کھیل کر کم از کم لڑکیوں کو خود کے لیے کچھ کر لینا چاہیے۔ ہادیان کی آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے لیے اس نے بہت کوشش کی تھی۔ ملک انڈسٹریز جو کہ بہت کم وقت میں بہت بڑا نام حاصل کر چکی تھی، اس کی 1000 کوشش کرنے کے بعد اس کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا موقع ملا تھا، جو بھی ریڈی ہو کر اپنی میٹنگ کے لیے چل دیا۔ زونی، جلدی آ جاؤ، میری میٹنگ ہے آج۔ آئی آپو۔ عائدہ زونی کو خود یونی ڈراپ کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی بہنوں کی زندگی پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ زونی کو یونی چھوڑ کر وہ اپنے آفس کی طرف چل دی۔ زاریا گھر کو لاک کر کے گاڑی میں بیٹھے۔ عائدہ نے اس کو الگ گاڑی دی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہنیں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک اسٹیبل میں پہنچی جہاں مختلف اقسام کے گھوڑے موجود تھے۔ ان میں سے ایک کالے گھوڑے پر سوار ہوگی۔ ہارس رائڈنگ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ادھر وہ اپنے آفس پہنچی اور اس کی ہیل کی آواز جو کہ سب روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ہادیان جو کہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا دروازے کی طرف متوجہ ہوا جدھر ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ چمکتی رنگت بلیک ڈریس اور بالوں کو پونی ٹیل کیے عائدہ ملک ہی تھی۔ زنیرہ یونی آئی تو اس کی دوست علیزے نے بتایا کہ نیو پروفیسر آئے ہیں، جس پر زونی کو تھوڑی حیرانگی ہوئی لیکن وہ کلاس کی طرف چل دی۔ زونی چلتی ہوئی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لسن ٹو می۔ زونی سر کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے لگتا آپ کو کسی نے سکھایا نہیں کہ کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے۔ سوری سر، میں آپ کو دیکھا نہیں۔ زونی نے واقعہ نہیں دیکھا تھا، وہ نیچے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ اوہ واہ، مجھے لگتا ہے میڈم آپ کو اپنی آنکھیں چیک اپ کروانا چاہیے۔ نو سر، میری آنکھیں بالکل سلامت ہیں ابھی، لیکن مجھے نہیں لگ رہا آپ میری آج کی کلاس نہیں لیں گے۔ گیٹ لوسٹ۔ بٹ سر آئی سیڈ گیٹ لوسٹ۔ زونی کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ معصوم پہلے ہی ڈری سہمی رہتی تھی، اوپر سے سر کی انسلٹ کے بعد وہ چپ چاپ باہر آ گئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی۔ اگر عائدہ اس کو ایسے دیکھ لیتی تو اس نے ویسے ہی قتل کر دینا تھا اس کا کہ اس کے اتنی کمزور بہن میری نہیں ہو سکتی۔ ہادیان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ عائدہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیلو مسٹر ہادیان شاہ، ہاؤ آر یو؟ اوہ واہ، کمپنی سے ڈیل کرنے آئے ہیں؟ کمپنی کی اونر کا ہی پتہ نہیں؟ عائدہ ملک، اونر آف دس کمپنی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمپنی کی اونر لڑکی ہے۔ ویسے انسان کی لیٹ آنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس پر طنز کر دیا جس کو عائدہ نے محسوس کر لیا تھا۔ عائدہ خود پر طنز قبول کر لے، ایسا ہو سکتا تھا؟ عائدہ ملک کے لیے اتنا انتظار تو بنتا، اور وہ کتنی خود پسند۔ غلط بات ہے کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ ہادیان کو اس کا سیکنڈز میں جواب دینا اچھا لگا تھا۔ بہت شارپ تھی۔ عائدہ سے کچھ ڈاکومنٹس پر سائن کرنے کے بعد وہ اس کمپنی کے بارے میں جاننے لگا، لیکن اس کی نظر بار بار بھٹک کر عائدہ کے بالوں تک جا رہی تھی۔ اسے کشش سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے بالوں میں اس کو دیوانہ کر رہے تھے اور اوپر سے اس کا اتنا اچھے سے بغیر کسی گھبرائے بات کرنا اس کو اچھا لگا۔ بلا شبہ وہ ایک پروقار لڑکی تھی، ایسے ہی اتنا بڑا بزنس نہیں چلا رہی تھی۔ ہادیان اپنی نظریں اس پر ٹکائے سوچ میں گم تھا کہ عائدہ کی یہ بات پر ہوش میں آ گیا۔ مسٹر ہادیان، اگر آپ اپنی نظریں مجھ سے زیادہ کام پر رکھیں تو اچھا ہوگا، ورنہ آنکھیں نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ دھمکی؟ اور وہ بھی مجھے؟ ہادیان کو جیسے یقین آیا کہ ایک لڑکی نے اس کو دھمکی دی ہے۔ یس، آپ کو۔ آپ تو بہت خطرناک ہیں، پھر بچ کے رہنا پڑے گا۔ اوکے،
तो डील डन, वेलकम आवर न्यू बिजनेस पार्टनर। शुक्रिया। वो सर को खम करके एक नज़र उस पर डालकर मुस्कुराया था। आह, उसकी ये मुस्कुराहट! आयदा ने बड़ी गौर से देखा था उसकी जान लेवा मुस्कुराहट को। इसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जिसको ताउम्र भी देखते रहो तो दिल ना भरे। जूनी जो क्लास से बाहर गई तो प्रोफेसर ने अपनी क्लास शुरू की। जी तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जावियान शाह है। वैसे आप लोगों को खुशी हुई होगी अपने नए प्रोफेसर को देखते हुए, जो कि सबको ही होती है। सारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ आंखें फाड़े देख रहे थे और कुछ दबी दबी हंसी भी हंस रहे थे। सलाम चचा, ये खूब रू नौजवान अस्तबल में दाखिल हुआ। अरे आओ बच्चा। चचा, मेरा घोड़ा काला किधर है? अरे वो एक बच्ची आई है, इसके पास है। वो चलता हुआ इसकी तरफ चल दिया जिधर जारिया थी। हेलो मिस। जी फरमाइए। जारिया उसको देख के हैरान थी कि ये उसको क्यों बुला रहा है। मिस, ये घोड़ा मेरा है। क्या? लेकिन इस वक्त मैं घुड़सवारी करूंगी ना कि आप। जावियार को गुस्सा आया था कि उसको देख नहीं रहा था, फिर भी आ गया लेने। मोहतरमा, लेकिन मुझे अभी ये घोड़ा चाहिए और मैं भी कह दिया था कि इस वक्त ये मेरा है। ओह, तो ऐसी बात है। जी बिल्कुल। तो ठीक है, हम रेस लगाते हैं। जो जीता उसी वक्त काला घोड़ा है इसका। वैसे जीतता तो मैं नहीं, आपकी तसल्ली के लिए लगा लेते हैं रेस। वो इतना यकीन खुद पर मोहतरमा, वो महसूस हुआ था। सो आपका नाम जान सकता हूँ? जारिया मलक। ग्रेट। जहान शाह। ठीक है तो रेडी मिस्टर जहान शाह? यस। काले घोड़े को एक तरफ कर कर जरी एक सफ़ेद घोड़े पर सवार हुई और उधर जहान भी सफ़ेद घोड़े पर सवार हुआ था। गो। और दोनों की रेस शुरू हुई। जरी को खासी प्रैक्टिस थी इसीलिए वो आगे थी और उधर जहान भी कम नहीं था, वो भी इसके बराबर पर था। जरी जहान से आगे थी। जहान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि जरी को पीछे छोड़ दे और एंड पर जरी जहान से पहले पहुंची थी। जरी मुस्कुराते हुए जहान के पास आई। सो मिस्टर जहान, कैसा लग रहा है? मैं आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार हारा हूँ और वो भी लड़की से। वो इसकी मुस्कुराती ग्रे आंखों में देख कर कह रहा था और जहान के लिए उसकी खूबसूरत चेहरे से नज़रें हटा पाना मुश्किल था। जरी इसकी नज़रें खुद पर देखकर एक घबरा गई थी। अब ये घोड़ा मेरा है, मेरे बाद आप इसको ले सकते हैं। वैसे मैंने कहा था ना कि हार जाओगे। जरी ने दिल जला देने वाली एक इसकी तरफ हंसी उछाली थी। वैसे खूबसूरत लड़कियों से हारने में कोई मसला नहीं मुझे। जरी उसके इस तरह कहने से एकदम घबरा गई थी, जैसे कुछ याद आया हो। कुछ भयानक। जरी उसको एकदम पीछे धकेल कर भाग गई। जुहान को उसका इस तरह जाना बुरा लगा था। आयदा, जो काफ़ी देर से जोनी का इंतज़ार कर रही थी, अब थक के खुद गाड़ी से उतरकर यूनि में चली गई। जोनी ने टाइम देखा तो बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसको आयदा का ख्याल आया कि वो उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो जल्दी जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी के रास्ते में लड़कों के ग्रुप से टकरा गई। ओए छमक चलो, किधर जा रही हो? ये यूनि के आवारा लड़कों का ग्रुप था। यूनि ऑफ हो चुकी थी इसलिए अब वो इसको तंग कर रहे थे। जोनी इनको बगैर जवाब दिए चलती गई और फिर एक लड़के ने इसका हाथ पकड़कर सामने किया। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं। तो हम बना देते हैं ना बेबी। उनका ये कहना था कि उड़ता हुआ पत्थर आकर उसके सर पर लगा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? पैदल पे जाने कितने ही पत्थर उठाकर उनको मारना शुरू कर दिए। जब वो सब नीचे बैठ गए तो एक खड़ा हुआ। आयदा ने एक और पत्थर उठाया और इस पर चलाया दिया और लड़का तो नीचे हो गया, लेकिन वो पत्थर पीछे से आते जावियार शाह को लगा था। आह, जूनी की तो जान ही निकल गई थी। जावियार माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर गया था और जूनी जल्दी जल्दी आयदा का हाथ पकड़कर उसके खींचने लगी थी। जावियार ने आंखें खोलकर देखा तो आयदा पीछे मुड़कर देख रही थी। जावियार को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। बेचारा आयदा ड्राइविंग सीट पर बैठी और जूनी उसके साथ। आपो, ये आपने क्या किया? क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? आपो, आपने जिसको पत्थर मारा है वो मेरे टीचर थे। हाँ, तो इसमें से कौन सी बड़ी बात है? आपो, आज भी उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? उसने मुझे देखा है ना कि तुम्हें। ओके। आपो, आपो गाड़ी रोके। क्या हो गया? रोके ना गाड़ी। रोकने पर जोनी जल्दी से बाहर निकली और जब वापस आई तो इसके पास नावल था। जोनी बच्चा, ये क्या है? आपो, ये नावल है, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसमें हर लड़की के लिए शहजादा आता है और इसको ले जाता है। जोनी, हकीकत में रहो बच्चा,
یہ دنیا ہے، ادھر کسی لڑکی کے لیے شہزادہ نہیں آتا، شہزادے صرف شہزادیوں کے لیے آتے ہیں۔ نہ تو ادھر لڑکی شہزادی ہے اور نہ ہی ہر لڑکا شہزادہ۔ ادھر کوئی فارس قاضی نہیں جو ہمارے لیے محل کو آگ لگائے، اور نہ ہی کوئی جہان سکندر ہے جو ہمارے جوتے اٹھائے گا۔ سمجھی، ادھر اپنے جوتے خود ہی اٹھانا پڑیں گے۔ ہادیان جب سے عائدہ سے مل کر آیا تھا، اس کے دماغ پر ہی وہی سوار تھی، اس کے خوبصورت بال اور آنکھوں کے پاس وہ خوبصورت دل جو اس سے الگ لگ رہا تھا۔ وہ اس کو سوچ سوچ کر ہی مسکرائی جا رہی تھی۔ تمہیں تو اپنا بنانا ہی پڑے گا مس عائدہ ملک۔ اس نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ایک لڑکی کا نام بتا رہا ہوں، سارا بایو ڈیٹا چاہیے مجھے اس کا۔ عائدہ گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ زری کو اس کے روم سے گٹار کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی جب عائدہ پریشان ہو تو گٹار بجاتی ہے، اور یہ بھی کسی خاص شخص نے ہی سکھایا تھا اسے۔ نہ جانے کیا سکون ملتا تھا اس کو۔ زری کو اس پر بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ وہ اللہ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ یا اللہ میری بہن کو ہدایت دے، وہ اتنی ہی دعا کر سکی۔ ٹوٹا ہوا ساز ہوں میں، خود سے ہی ناراض ہوں میں، سینے میں جو کہیں پے دبی ہے ایسی کوئی آواز ہوں میں۔ اگلے دن عائدہ زونی کو یونی چھوڑ کر آفس چلی گئی۔ زونی ابھی اتر کر آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور زونی کو اندر کھینچ لیا۔ آہ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو، آپو بچاؤ۔ وہ سلانا شروع ہو گئی۔ ایک آدمی نے اس کو انجیکشن سے بے ہوش کر دیا۔ آپو آپو، وہ بے ہوشی میں بھی عائدہ کو ہی بلا رہی تھی۔ عائدہ اپنے آفس میں تھی، اس کو ایک انجان نمبر سے فون آیا۔ ہیلو مس عائدہ۔ کون؟ یہ بعد میں پوچھنا، پہلے جو ایڈریس بتا رہا ہوں اس پر پہنچو۔ واٹ؟ کون ہو تم لوگ؟ اگر تم نہیں آئی تو اپنی بہن سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ کیا بکواس ہے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فون کٹ ہو گیا تھا۔ عائدہ نے جلدی سے زری کو کال کی کہ زاریہ بچہ تم کہاں ہو؟ آپو میں تو گھر پر ہوں۔ زری کو اس کی آواز بھیگی ہوئی لگی۔ تم گھر ہی رہنا، باہر نہ جانا۔ عائدہ نے زنی کو کال ملائی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کو اب مزید پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ عائدہ نے یونی میں کال کی، جدھر سے اس کو پتہ چلا کہ زنی یونی ہی نہیں گئی، اسے اپنی جان نکلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی اور اس جگہ کی طرف چل دی۔ زنی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ زاویار کلاس میں آیا تو سب پر نظر ڈالی، مگر اس کو وہ کل والی لڑکی کہیں نظر نہیں آئی۔ جب وہ گئی تو اس کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی کلاس میں ہی نہیں آئی۔ آج اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ کلاس کی طرف متوجہ ہو۔ عائدہ جب تک اس جگہ پہنچی تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ہال نما کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ او مس عائدہ ملک، آپ کا ہی انتظار تھا ہمیں۔ کمینے، کون ہے تو؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ اتنی ہی ہمت تھی تو میرا سامنا کرتے نا، بغیرت۔ اچھا، اگر ایسے بولو گی تو اپنی بہن کو کیسے بچاؤ گی؟ کیا چاہیے تمہیں؟ تم ایک لفظی جواب۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہی سمجھ لو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اگر نہ کیا تو تمہاری بہن کو مار دیا جائے گا۔ نہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں تم سے نکاح؟ میری بہن کو چھوڑ دو پلیز۔ ہا ہا ہا، اس آدمی کا قہقہ گونجا۔ تمہیں میں اتنا اچھا لگتا ہوں؟ آدھا گھنٹہ دیتا ہوں سوچنے کے لیے، فیصلہ تمہارا۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ میں کیسے کر لوں اسے نکاح؟ اف عائدہ کچھ تو سوچ، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے پھر؟ میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ عائدہ کے لیے یہ لفظ ادا کرنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ وہ کہیں کمزور پڑتی تھی لیکن اس کی بہنیں اس کی کمزوری تھیں۔ یہی امید تھی اس سے، میری جان ڈریس بھجوا دیتا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، جو کہا جا رہا ہے کرو، سمجھی؟ عائدہ کا دل کہہ رہا تھا کہ جا کے اس کا سر پھاڑ دے، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باہر سے کچھ لڑکیاں آئیں اور اس کو ایک کمرے میں لے گئیں۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو تم؟ آپ کو تیار کرنے کا حکم ہے ہمیں، سو پلیز ہمیں کام کرنے دیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ ایسے کرے گی۔ اس نے اپنے اوپر کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھا، ان خوبصورت آنکھوں میں شکوہ تھا اللہ سے۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو گئی تھی۔ اس نے بھی ایک نظر اٹھا کے خود کو نہیں دیکھا تھا۔ ریڈ لہنگے پہنا جو کہ بھاری اور قیمتی تھا،
سادہ سا میک اپ کیے، اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ویسے ہی خوبصورت تھی ہمیشہ کی طرح۔ اس کے لیے ہائی ہیلس تھی۔ پیچھے دروازہ کھلا تو اور کوئی شخص اندر آیا۔ عائدہ کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ زندگی اس کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرا۔ عائدہ کو یقین نہیں آیا کہ اس نے کسی غلط انسان کو تو نہیں دیکھ لیا۔ ماشاء اللہ، میری ہونے والی بیوی تو بہت خوبصورت ہے۔ ہادیان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو۔ شادی کے جوڑے کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس میں عورت سب سے زیادہ حسین لگتی ہے اگر وہ دل سے بھی خوش ہو تو۔ اگر عورت خوش نہ ہو تو اس کا پہنا ہوا شادی کا جوڑا بھی ماتم ہی کرتا ہے۔ تم یہ سب میرے ساتھ تم ایسے انسان نکلو گے، میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا یا میری کمزوری کو پکڑا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ عائدہ غصے میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر میں ہونے والی بیگم، صبر رکھیں، ذرا کہ ذرا مجھ معصوم کو کنوارا مارنا ہے۔ عائدہ اس کے انداز پر حیران تھی اور ہادیان کے لیے اس کے سراپے سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ قیامت ڈھا رہی تھی وہ آج۔ خبیث انسان، تمہیں شرم نہیں آئی ایسے کرتے ہوئے؟ ہاں، وہ کیا ہے نا ہونے والی بیگم، جو چیز ہادیان شاہ کو پسند آ جائے وہ پھر بھی اسی کی ہوتی ہے، اور آپ محترمہ ہمیں پسند آ گئی ہیں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، جو بھی ہوں، لیکن اب میری اوکے آؤ باہر۔ اور کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری بہن اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ ہادیان کی دھمکی کام کر گئی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ عائدہ نے اپنے اوپر چادر لی تھی جو ہادیان نہیں دی تھی۔ ایک صوفے پر عائدہ اور اس کے سامنے ہادیان شاہ اپنی پوری وجہ سے برجمان تھا۔ ہادیان نے وائٹ شلوار قمیض اور ساتھ بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بال زیادہ سے سیٹ کیے، وہ وجیحہ مرد تھا، ہینڈسم، ڈیشنگ پرسنالٹی والا، جس پر کوئی بھی لڑکی دل و جان سے قربان ہو جاتی۔ لیکن یہ شہزادہ عائدہ ملک کا دیوانہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائدہ اس سے نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گی، اسی لیے اس نے یہ راستہ اپنایا۔ جی مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ عائدہ ملک ولد زمان ملک، آپ کا نکاح ہادیان شاہ ولد حیدر شاہ سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ عائدہ خاموش رہی۔ اس کو اپنی زندگی فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ قبول ہے۔ عائدہ کو یہ لفظ کہنا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام لگ رہا تھا۔ ہادیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اس نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ عائدہ کے بعد ہادیان سے پوچھا گیا، ہادیان شاہ ولد حیدر شاہ، آپ کا نکاح عائدہ ملک ولد زمان ملک سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ نکاح کے بعد ہادیان کے دوستوں نے اس کو مبارکباد دینی شروع کی۔ میری بہن کو بلاؤ۔ عائدہ کی کڑکتی ہوئی آواز آئی۔ ہادیان نے اپنے ایک دوست کو اشارہ کیا تو وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ۔ ہادیان مسکراتے ہوئے عائدہ کے پاس آیا۔ میرے پاس سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ارے ارے، اتنے پیار سے بات کریں گی تو ہمارا دل نہیں کرے گا جانے کو۔ عائدہ جل کر رہ گئی تھی اس کے انداز سے۔ پھر کچھ دیر میں ہی زونی کو ہادیان کا دوست لایا۔ عائدہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ زونی، آپو بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کچھ کیا تو نہیں نا؟ آپو میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں؟ آپ کو ان لوگوں نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ عائدہ نے پیچھے مڑ کر ہادیان کی طرف دیکھا جسے اپنی نظروں سے ہی نگل لے گی۔ چڑیل، ہادیان نے منہ میں ہی بڑبڑایا۔ چلو زونی، چلتے ہیں یہاں سے۔ ارے بیگم صاحبہ، ہم چھوڑ دیتے ہیں نا آپ کو، آپ تو ہماری بیوی ہیں۔ آپو، زونی حیرانگی سے عائدہ کو دیکھ رہی تھی جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چلو زونی، تم دھیان نہیں دو۔ ارے ارے، ایسے کیسے؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلنا ہے نا بیوی جو ہیں۔ میں ابھی نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ میری مرضی، ہاں، جب آنا ہوا بتا دوں گی، سمجھے؟ تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہادیان نے عائدہ کا بازو پکڑا اور باہر لے گیا اور رکا اور مڑا۔ تمہاری پیاری آپو نے تمہیں بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا، اسی لیے اب یہ میرے ساتھ جائے گی۔ آہت تمہیں گھر چھوڑ دے گا اور تمہیں اپنی آپو سے بہت جلد ملوا بھی دوں گا۔ ہادیان نے اپنے ایک دوست کی طرف اشارہ کیا اور عائدہ کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان،
शर्म नाम की चीज़ है तुम में या नहीं? जब मुझे शर्म मिली थी तो मैं इसको उतार दिया था, इसीलिए अब नहीं है। अदनान ने आयदा को गाड़ी में पटका और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। तुम बहुत पछताओगे, देख लेना। जब पछताऊंगा तो देख लूँगा, डटाई से बोला। आयदा हक्का बक्का से इसको देख रही थी। वो कैसा इंसान था? आयदा ने कुछ ना कहा और बाहर देखने लगी। जोनी घर आई तो जरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जरी जो पहले ही परेशान थी, उसके इस तरह रोने पर बुखला गई। जोनी, क्या हुआ है? आपो कहाँ है और तुम इस तरह क्यों रो रही? बताओ जोनी, मेरा दिल फटा जा रहा है। उसने जोनी को बैठाया और पानी का गिलास दिया। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। जोनी ने पानी का गिलास एक सांस में पिया और फिर वो जारिया को सब कुछ बताने लगी। क्या क्या बोल रही हो तुम एक कौन था जो आपो को ले गया? हमारा क्या हुआ? आपो ऐसे कैसे चली गई? और निकाह? या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? आपो वो कह रहा था कि वो आपो को लेकर आएंगे। अल्लाह, मेरी आपो की हिफाजत करना। हादयान घर आया तो सब खाना खा रहे थे। हादयान के साथ एक लड़की को देखकर सब हैरान हुए थे। हादयान, ये लड़की कौन है? हैदर शाह ने पूछा। बाबा, ये मेरी बीवी है। क्या? हीरा बेगम आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी किधर से आ गई? बाबा, मैंने इसे निकाह कर लिया। आयदा चुप खड़ी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। वो तो अभी तक शौक में थी कि उसकी ज़िंदगी कैसे अचानक बदल गई। भाई, आप ऐसे कैसे हमें अचानक बगैर बताए निकाह कर सकते हैं? हमारे निके निके अरमान थे। ये जावियान शाह था। सारे अरमान पूरे होंगे, सब्र रखो। हीरा बेगम, आप बच्ची को हदयान के कमरे में ले जाओ और हदयान तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ। हीरा बेगम आयदा को उस हदयान के कमरे में ले आई। बेटा, आप इधर बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हीरा बेगम ने आयदा के सर पर हाथ फेरा। फिर आयदा को अपनी अम्मी की याद आई। उनका लम्स, आह, माँ का औलाद को अकेला छोड़ जाना और औलाद को अंदर से खाली कर जाना याद। हदयान लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और अपने बाबा के सामने रखी कुर्सी पर बैठा। अब बताओ मुझे, तुम क्या मामला है ये? बाबा, वो हदयान ने सारा मामला अपने बाबा को बता दिया। हदयान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी करोगे। हैदर साहब को बहुत दुख हुआ था। हीरा बेगम ने भी हदयान को बहुत सुनाई थी। उन्हें वो बच्ची बहुत पसंद आई थी। सामियान ने उस सब में से आयदा को नहीं देखा था। अगर देख लेता तो शायद उसको याद आ जाता। हदयान घर वालों की जली कटी सुन के अपने कमरे में दाखिल हुआ। अभी उसने दरवाज़ा खोला ही था कि कोई चीज़ छूटती हुई इसकी तरफ आई। हदयान जल्दी से नीचे झुक गया, वरना उसका माथा लाल होना था। अरे बेगम, क्या कर रही हो? क्यों शादी की पहली रात ही बेवा होना है? हदयान आयदा को एक और परफ्यूम की बोतल उठाते देखकर बोला। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खबीस इंसान। मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? आयदा ने परफ्यूम की बोतल उसकी तरफ ज़ोर से फेंकी, जिसे हदयान ने कैच कर लिया था। तुम्हें मैं कमज़ोर रखती हूँ? मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से चुप थी। अब वो एक और बोतल उठा रही थी। देखो बेगम साहिबा, मेरी बात सुनो। ऐसे तुम मुझ मासूम को कुछ कर दोगी? बैठ के बात करते हैं ना मेरी जान। बैठ के? व्हाट? तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे धोखे से निकाह किया और अब तुम कह रहे हो कि बैठकर बात करते हैं। हदयान को समझ ना आया कि वो क्या करे, कैसे इसका गुस्सा ख़त्म करे। आयदा जाना, बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। मुझे मेरे घर जाना है। हदयान ने आहिस्ता से कदम उसकी तरफ बढ़ाया। जवाब जो अब थक कर बैठ गई थी। वो कमज़ोर नहीं थी, लेकिन ऐसे हालात उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आए थे। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। जब वो रोती हैं तो उन्हें कंधे की ज़रूरत होती है, और जब इनको कंधा नहीं मिलता तो वो अपने आंसू खुद साफ़ करती हैं, और अपने आंसू खुद साफ़ करने वाली लड़कियों के दिल पत्थर हो जाते हैं। आयदा भी इन्हीं लड़कियों में से थी, जिसके पास कोई कंधा नहीं था रोने के लिए, और अब इसका दिल पत्थर हो चुका था। आयदा, मेरी बात तो सुनो। हदयान ने प्यार से उसके बाल पीछे किए। मुझे हाथ मत लगाना और ना ही मेरे पास आने की कोशिश करना, समझे? आयदा उसका हाथ झटकती हुई बोली। हदयान को उसका हाथ झटकना बुरा लगा था। तुमने मुझसे निकाह तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरी नफ़रत ही मिलेगी हदयान। ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी इस नफ़रत को एक दिन मोहब्बत में बदल कर रख दूँगा। आयदा शाह, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में अब खुद से दूर नहीं करूँगा,
سمجھی؟ اور اگر اب تم نے اور آپ بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منہ دھو کے رہو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ ایسے اجڑے حلیے میں تمہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ عائدہ کو اس کا انداز برا لگا تھا، وہ کتنی بدتمیزی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ عائدہ اٹھی اور بیڈ کی طرف جا کر لیٹ گئی۔ مطلب صاف منع تھا کہ میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں۔ ہدیان نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا تھا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ عائدہ کافی دیر تک لیٹی تھی مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی بہنوں کا خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوں گی یا نہیں۔ اس کی ٹلر نے موبائل بھی نہیں دیا۔ اوف، میں کیا کروں؟ واش روم کا دروازہ کھلا اور ہدیان بغیر شرٹ ٹراؤزر پہنے باہر آیا۔ عائدہ جو اٹھ کے بیٹھی پریشان سی کچھ سوچ رہی تھی، اس کے باہر آنے پر ایک دم چینخ اٹھی، اتنا کہ ہدیان نے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیوں تم مجھے ہارٹ اٹیک دینے پر تلی ہو بیگم؟ تم نے کیوں شرٹ نہیں پہنی؟ بھائی میرا کمرہ، میری بیگم، میں چاہے جیسے مرضی گھوموں بغیر شرٹ یا ٹراؤزر کے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہدیان نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ عائدہ کو اس کی ان حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا جن کو وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ میں شرم نہیں آتی؟ عائدہ کا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس انسان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گی۔ شرم کس سے؟ بتایا تو ہے، کمرہ بھی میرا اور بیگم بھی میری۔ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے اس نے بولا اور عائدہ کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کے کہیں بھاگ جائے یا اس کا سر پھاڑ دے۔ بے شرم انسان! اسے نئے لقب سے نوازتے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ہدیان مسکراتے ہوئے اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ اسے کچھ کام تھا اسی لیے وہ سونے کی بجائے اسٹڈی میں چلا گیا۔ اچھا جی، تو پہلی قسط آج یہاں تک ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملتے ہیں اور مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کیسے لگی۔ شروع میں اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ 3 بہنیں ہیں جو کہ ملک فیملی سے ہیں اور 3 بھائی ہیں جو کہ شاہ فیملی سے ہیں۔ ان تینوں کے ہی آئی تھنک آپس میں جو ہے گرلس اور بوائز کے کپلز بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ کہ باقی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔